مصری فرعون منفتح کو تاریخ مصر میں دو وجوہات کی بنا پر شہرت حاصل ہے۔ ایک تو وحی کے بعد محققین کے نزدیک منفتح کے عہد میں خروج بنی اسرائیل کا واقعہ پیش آیا۔ دوسرے یہ کہ اس فرعون کے عہد میں لیبیا کے صحرا نشینوں اور ایشیا کوچے کے ساحلوں پر آباد بحری لوگوں نے مل کر متمدن مصر پر ایک زبردست حملہ کیا اور ڈیلٹا کے علاقے کو فتح کرنا چاہا، مگر منفتح کی عسکری تیاریوں کی وجہ سے انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ ایک شب منفتح نے خواب میں دیکھا کہ دیوتا پتاح نے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک تلوار پیش کی۔ اس خواب کو جنگ کی تائید قرار دیتے ہوئے منفتح نے اپنی افواج کو جدید عسکری اعتبار سے آراستہ کیا تاکہ دشمن سے نپٹا جا سکے۔ میدان جنگ کے مقام کے متعلق قدیم مصری تحریروں میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ جنگ ڈیلٹا نیل کے مغربی علاقے میں لڑی گئی۔ لیبیا والوں کا خیال تھا کہ مصر ان کے لیے ایک ترنوالا ثابت ہوگا، لیکن منفتح کی عسکری تدابیر نے پانسا پلٹ دیا۔ حملہ آوروں کا استقبال منفتح کی فوج کے تیر اندازوں نے کیا، جو پہلے اسے عسکری اہمیت کے مقامات پر متعین تھے۔ آسمان سے تیروں کی بارش ہوئی تو حملہ آور چیخیں مار کر پیچھے کو بھاگے۔ 6 گھنٹے تک تیر اندازوں نے لیبیا کی افواج پر قیامت ڈھائے رکھی۔ ان سے فرصت ملی تو مصری شمشیر زنوں نے انہیں اپنی تلواروں کی نوک پر رکھ لیا اور پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جب دشمن کی جمعیت کا شہزادہ بکھر گیا تو منفتح کے حکم پر مصری جنگی رتھوں نے بگوڑوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ لیبیا والوں کا فرار تاریخ کا یادگار فرار بن گیا۔ مصری افواج نے انہیں مایوس چیونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں 9400 سے زائد لیبیائی اور بحری لوگ مارے گئے، لیکن مصر تباہی سے بچا لیا گیا۔ اس عظیم فتح کی یاد میں بادشاہ کے حکم پر 4 یادگار کتبے تھبس کے مندروں میں آویزاں کیے گئے۔ انہی کتبات میں سے ایک میں بنی اسرائیل کا حوالہ ملا ہے۔ سمندری عوام اور لیبیا کے خلاف اس کی مہم کا بیان کرناک کے مندر کے چھٹے پائلن کے ساتھ دیوار پر نثر میں بیان کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے: اس فتح کا آغاز جو اس کی عظمت نے لیبیا کی سرزمین میں حاصل کی ہے۔ تیسرے سیزن میں یہ کہتے ہوئے کہ لیبیا کا بدقسمت گرا ہوا سردار دید کا بیٹا میری اپنی کمانوں کے ساتھ ملک تہنی پر گر پڑا ہے۔ شیرڈن، شکلش، اکوش، لوکا، تریش ہر ایک کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں جنگجو اور اپنے ملک کا ہر جنگجو۔ وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر آیا ہے۔ کیمپ کے قائدین اور وہ پیری کے کھیتوں میں مغربی حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی عظمت ان کی رپورٹ پر شیر کی طرح مشتعل ہوگی اور ان کے درباری جمع ہوئی۔ انہوں نے ایک پرجوش تقریر کی۔ بعد میں اس نے خواب میں دیکھا کہ پتاح اسے ایک تلوار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خوف کو دل سے نکال دو۔ جب کمان والے نکلے تو لکھا ہوا ہے: امون ایک ڈال کی طرح ان کے ساتھ تھا۔ 6 گھنٹے بعد زندہ بچ جانے والے نائنگوز نے اپنے ہتھیار ڈھیک دیے، اپنا سامان اور انحصار چھوڑ دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ منفتح کا کہنا ہے کہ اس نے حملے میں شکست دی۔ تعداد کے بارے میں یقین کرنے کے لیے دوسری چیزوں کے علاوہ اس نے تمام غیر ختنہ شدہ دشمنوں کے مردہ عضو تناسل اور تمام ختنہ شدہ افراد کے ہاتھ لیے۔ منفتح سٹیلے کی ایک نظم کی شکل میں بھی انہی واقعات کا بیان ہے، جسے اسرائیل سٹیل کہا جاتا ہے، جس میں کنعان میں بغاوتوں کو دبانے کا ذکر ہے، اور اس سے قبل کی ایک مہم میں اسرائیل کی مکمل تباہی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا 5واں سال کنعان میں اسرائیل کا صفایا کر دیا گیا، اس کا بیج باقی نہیں رہا۔ یہ اسرائیل کے وجود کا پہلا تسلیم شدہ قدیم مصری ریکارڈ ہے۔
ایک ملک یا شہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک قبیلے یا لوگوں کے طور پر۔ اگرچہ منفتاح کی قیادت میں مصریوں نے شاندار فتح حاصل کی، مگر اس حکمران کے عہد میں مصر اپنی سابقہ عظمت و جلالت اور شان و شوکت اور آرٹ و فنون کی ترقی میں آمادہ زوال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مصوری، نقاشی اور مجسمہ سازی جیسے اہم فنون بے جان ہو کر رہ گئے۔ اپنے پیش روؤں کی طرح منفتاح کو عمارت سازی اور مندر سازی کا بھی کوئی شوق نہ تھا، نہ ہی خزانے کی حالت ایسی تھی کہ ان منصوبوں پر کثیر رقم خرچ کی جائے۔ ادب میں بھی سوائے نغمہ کامرانی کے سوا کوئی اور قابل ذکر تخلیق نہ ہوئی۔ 19ویں خاندان میں اس کے بعد کوئی قابل ذکر حکمران تخت نشین نہ ہوا۔